تنہائی کے مسافر کی سرگزشت۔ وادی کہسار صدیوں سے اپنی جگہ قائم تھی۔ اونچے پہاڑوں کے دامن میں سینکڑوں غاروں کا ایک سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ لوگ اس جگہ کو غاربین کی بستی کہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ بہت پہلے یہاں ایک پوری قوم آباد تھی۔ وہ لوگ دنیا کے شور شرابے سے دور پتھر کی دیواروں میں اپنی ایک الگ دنیا بسا کر رہتے تھے۔ انہیں سب غاربین کہتے تھے۔ غاربین کا مطلب صرف غار میں رہنے والا نہیں تھا۔ یہ ایک سوچ کا نام تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو بھیڑ سے نکل کر اپنی ذات کے غار میں اترنا جانتے تھے۔ وہاں وہ اپنے ڈر سے ملتے، اپنے خواب سنتے، اور جب باہر آتے تو ان کے ہاتھ میں روشنی کا ایک چراغ ہوتا۔ وقت گزرتا گیا، شہر بنے، سڑکیں پھیلیں اور بجلی کی روشنی ہر گھر تک پہنچ گئی۔ غاربین ایک ایک کر کے اپنی بستی چھوڑنے لگے۔ کسی کو شہر کی نوکری کھینچ لائی، کسی کو بچوں کی تعلیم، اور کوئی صرف اس لیے چلا گیا کہ تنہائی سے ڈر گیا۔ سال 2026 میں پوری بستی میں صرف ایک شخص رہ گیا تھا۔ اس کا نام کریم بخش تھا۔ عمر 80 سال سے اوپر تھی۔ کمر جھک چکی تھی، مگر آنکھوں میں وہی چمک باقی تھی جو صرف غاربین کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ کریم بخش کا دن سورج نکلنے سے پہلے شروع ہوتا۔ وہ لاٹھی کے سہارے ایک ایک غار میں جاتا۔ کسی غار کی دیوار پر بنے ہوئے 1000 سال پرانے ستاروں کے نقشوں پر مٹی صاف کرتا۔ کسی غار میں رکھے مٹی کے پرانے برتنوں کو سیدھا کرتا۔ کسی غار میں بیٹھ کر وہ گھنٹوں پتھر پر لکھی تحریریں پڑھتا رہتا۔ رات کو وہ اپنے غار میں آتا، مٹی کا چراغ جلاتا اور ایک پرانی سی ڈائری نکال لیتا۔ اس ڈائری کا نام اس نے خود رکھا تھا، غاربین کی صدا۔ اس ڈائری میں وہ روز کی رویداد لکھتا تھا۔ کبھی اپنے دادا کی سنائی ہوئی کہانیاں، کبھی اپنی تنہائی کا دکھ، اور کبھی وہ سبق جو اس نے غار کی خاموشی سے سیکھے تھے۔ شہر کے لوگ کریم بخش کو پاگل بابا کہتے تھے۔ اسکول کے بچے تفریح پر آتے تو دور سے پتھر پھینکتے۔ صحافی کبھی کبھی آ جاتے اور کیمرہ آن کر کے پوچھتے، بابا جی آپ اس اندھیرے میں کیوں رہتے ہیں؟ بجلی ہے، گھر ہے، شہر میں سہولت ہے، وہاں آ جائیں۔ کریم بخش صرف مسکرا دیتا۔ وہ کہتا، بیٹا تم روشنی اسے سمجھتے ہو جو بٹن سے جلتی ہے، ہم روشنی اسے کہتے ہیں جو سینے میں جلتی ہے۔ غاربین اندھیرے میں نہیں رہتا، غاربین شور سے دور رہتا ہے۔ اسی سال گرمیوں میں اسلام آباد سے ایک لڑکی وادی میں آئی۔ نام تھا صبا، عمر 30 سال۔ وہ یونیورسٹی میں تاریخ پڑھاتی تھی۔ اس کی تحقیق کا موضوع تھا جدید دور کے غاربین۔ اسے خود بھی یقین نہیں تھا کہ اب بھی کوئی غار میں رہتا ہوگا۔ وہ صرف کتاب کے لیے 2-4 تصویریں لینے آئی تھی، مگر جب اس کی ملاقات کریم بخش سے ہوئی تو سب کچھ بدل گیا۔ کریم بخش نے اسے بستی کا ایک ایک غار دکھایا۔ وہ غار دکھایا جہاں غاربین بارش کا پانی جمع کرتے تھے۔ وہ غار دکھایا جہاں وہ سردیوں کے لیے اناج ذخیرہ کرتے تھے۔ وہ غار بھی دکھایا جہاں پوری بستی کے فیصلے ہوتے تھے۔ ایک غار کی دیوار پر ایک بہت پرانی تحریر کندہ تھی۔ کریم بخش نے اس پر ہاتھ پھیرا اور پڑھا، غاربین وہ نہیں جو غار دیکھے، غاربین وہ ہے جو خود کو دیکھ لے۔ صبا چپ ہو گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل کی بات پڑھ لی ہو۔ صبا نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ دن وہاں رکے گی۔ دن ہفتوں میں بدلے اور ہفتے مہینوں میں۔ شہر کی تیز زندگی، فون کی گھنٹیوں اور دفتر کی سیاست سے دور رہ کر اسے پہلی بار سکون ملا۔ یہاں اسے رات کو خواب آنے لگے۔ خواب میں وہ خود کو ایک بڑے غار میں بیٹھا دیکھتی۔ غار کی دیواروں پر اس کی اپنی زندگی کی فلم چل رہی ہوتی۔ اس کی ناکام شادی، اس کا ادھورا پی ایچ ڈی، اس کے باپ کی دانت۔ وہ ڈر کے جاگ جاتی۔ ایک رات اس نے کریم بخش کو اپنا خواب سنایا۔ بابا جی نے سر ہلایا اور کہا، بیٹا مبارک ہو، تمہارا غار تمہیں مل گیا ہے، اب اس سے بھاگو مت۔ غاربین کا پہلا سبق یہی ہے، جب تک اپنے ڈر کے غار میں نہیں اترو گے، باہر کی دنیا میں بھی ڈرتے رہو گے۔ صبا نے ہمت کی۔ اس نے کریم بخش کی ڈائری پڑھنی شروع کی۔ غاربین کی صدا کے ہر صفحے پر ایک نیا سبق تھا۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، میرے بیٹے شہر چلے گئے، کہتے تھے یہاں کیا رکھا ہے، میں نے روکا نہیں۔ غاربین کسی کو قید نہیں کرتا، جو جانا چاہے اسے دعا کے ساتھ رخصت کرو۔ دوسرے صفحے پر لکھا تھا، بیوی کے مرنے کے بعد 40 دن تک میں بول نہیں سکا۔ پھر ایک رات غار کی دیوار سے آواز آئی، کریم بولے گا نہیں تو سنے گا کیسے؟ اس دن سمجھ آیا کہ تنہائی سزا نہیں ہے، یہ استاد ہے۔ تیسرے صفحے پر لکھا تھا، دنیا سمجھتی ہے غاربین روشنی سے دور ہے، سچ یہ ہے کہ غاربین نے روشنی کو دل میں بسا لیا ہے، اسے باہر کے چراغ کی ضرورت نہیں رہتی۔ 6 مہینے بعد صبا واپس شہر لوٹی، مگر وہ خالی ہاتھ نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ میں کریم بخش کی دیانت تھی اور دل میں ایک نیا ارادہ۔
اس نے ایک کتاب لکھی، وقت کے غاربین۔ کتاب میں اس نے ثابت کیا کہ غاربین ہر زمانے میں ہوتے ہیں، فرق صرف غار کا ہے۔ کوئی پہاڑ کے غار میں رہتا ہے، کوئی کتابوں کے غار میں، کوئی مسئلہ کے غار میں، اور کوئی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنے موبائل سے دور ہو جاتا ہے۔ شکل بدل جاتی ہے مگر تلاش وہی رہتی ہے، خود کو تلاش کرنا۔ کتاب شائع ہوئی تو دھوم مچ گئی، لوگوں نے اسے پڑھا اور اپنی زندگی پر غور کرنا شروع کیا۔ ایک بڑی کمپنی کا مالک سب کچھ چھوڑ کر چترال کے پہاڑوں میں چلا گیا۔ اس نے وہاں ایک چھوٹا سا اسکول کھول لیا۔ وہ کہتا تھا، میں 40 سال شور میں رہا، اب تھوڑی سی خاموشی ادھر ہے۔ ایک لڑکی نے سوشل میڈیا کے سب اکاؤنٹ بند کر دیے۔ اس نے 3 مہینے صرف پودوں سے باتیں کی۔ اس کے بعد اس نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا، نام رکھا، میں غاربین ہوں۔ وہ لوگوں کو سکھاتی تھی کہ دن میں 1 گھنٹہ خود کے ساتھ کیسے گزارا جائے۔ ایک ریٹائرڈ فوجی نے کتاب پڑھ کر اپنے گھر کا ایک کمرہ خالی کیا۔ اس میں صرف ایک چٹائی، ایک کتاب اور ایک کاپی رکھی۔ وہ روز 1 گھنٹہ وہاں بیٹھتا۔ اس کے بچے مذاق اڑاتے۔ وہ کہتا، یہ میرا غار ہے، یہاں میں اپنی جنگ لڑتا ہوں۔ کریم بخش کا انتقال سردیوں میں ہوا۔ اس کی عمر 81 سال تھی۔ مرنے سے پہلے اس نے صبا کو بلا کر ڈائری اس کے حوالے کی۔ اس نے کہا، بیٹا اب تم آخری غاربین ہو۔ صبا رو پڑی، بولی، بابا جی میں غار میں نہیں رہ سکتی۔ کریم بخش ہنسا، پگلی میں نے کب کہا غار میں رہو، میں نے کہا غاربین بنو۔ غار تو تمہارے اندر ہے، جب دنیا کا شور تمہیں تھکا دے آنکھیں بند کرنا اور اپنے اندر کے غار میں آ جانا، میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ کریم بخش کے جانے کے بعد حکومت نے وادی کو تحویل میں لے لیا۔ اب وہاں غاربین میوزیم بنا ہوا ہے۔ ٹکٹ 500 روپے ہے۔ گائیڈ لوگوں کو لے کر گھماتا ہے اور کہتا ہے، یہاں آخری غاربین رہتا تھا۔ مگر جو سیاح غور سے دیکھے اسے میوزیم کے سب سے آخری غار میں ایک دیوار پر لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ تحریر کریم بخش نے مرنے سے 1 دن پہلے لکھی تھی۔ لکھا ہے، غاربین کبھی آخری نہیں ہوتا، غاربین کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ صرف شکل بدل لیتے ہیں۔ غاربین کی پراسرار دنیا پہاڑوں میں نہیں ہے، وہ تمہارے سینے میں ہے۔ جب دل بوجھل ہو، جب دنیا بے معنی لگے، جب سب اپنے پرائے لگیں تو گھبرانا مت۔ آنکھیں بند کرو، ایک لمبا سانس لو، اور اپنے اندر کے غار کا دروازہ کھول دو۔ میں وہاں چراغ جلا کر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ تم بھی غاربین ہو۔ تمہیں بس یاد دلانا تھا۔ کہانی اب زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ صبا کی واپسی کے بعد کی زندگی، یا کریم